رمضان کے مہینے میں ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں۔ ہر نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ہے، 700 تک بھی ہے۔ لیکن رمضان کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا اگر 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب لکھو، اس کو اتنا ثواب لکھو۔ لیکن روزے کا ثواب کتنا لکھیں؟ کہا الا الصوم، روزے کا ثواب لامحدود ہے، وہ نفل روزہ ہو فرض روزہ ہو دونوں کا، لیکن نفل روزے کا ثواب کم ملے گا اور فرض روزے کا ثواب بہت زیادہ ملے گا، ہے نا۔ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ہر آدمی جو مسلمان عمل کرتا ہے اس کا ثواب مقرر ہے، الا الصوم، نماز روزے کا ثواب میں دوں گا، اللہ خود کہتا ہے فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں جب اس کو ثواب دوں گا۔ اتنی فضیلتیں ہیں، تو عورتیں بھی نماز پڑھیں گے تراویح کی، جگہ ہے مسجد میں پڑھ لیں، اگر نہیں ہے تو کسی گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بھی جو ہے کسی کو رکھ کے کسی لڑکے کو عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اپنے گھر میں بھی عورتیں، ان کے گھر میں کوئی حافظ بچہ ہے، گھر کی عورتیں جمع ہو جائیں گی 4 6 8 10، وہ نماز پڑھائیں گے، ان کے لیے مسجد میں آنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مردوں کے لیے فرض نماز کو آنا ضروری ہے نا، لیکن عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھ لیں گے، کسی حافظ بچے کو رکھ کے، عورت نہیں پڑھا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک امام تھے، وہ پڑھاتے تھے تراویح، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور دوسرے امہات المؤمنین کو، حالانکہ مسجد بازو تھی، اور وہ قرآن دیکھ کے پڑھتے تھے، قرآن حافظ نہیں تھے، وہ قرآن دیکھ کے پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مرد امامت کرے تراویح میں، فرض نماز میں کبھی کبھار عورتیں نماز پڑھیں گی تو ان کا جو امام ہوگی وہ بیچ میں کھڑے گی، ادھر بھی لوگ ادھر بھی لوگ، مرد ہے تو سامنے کھڑا ہوتا ہے، دوسرے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، عورتوں کی نماز ویسے نہیں، ان کا امام بیچ میں کھڑا ہوگا۔ یہ سارے احکام ہم کو معلوم ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو چیز ہم کس پر فرض ہے، رمضان کا روزہ مسلمان پر فرض ہے، عاقل پر فرض ہے، اور صاحب اسے بالغ پر فرض ہے، جس کے ساتھ کوئی مجبوری نہ ہو، فرض ہے۔ جو بھی بچے 10 سال کے زیادہ کے ہیں ان سے روزے رکھوانا چاہیے، جیسے کہ نماز پڑھاتے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھے تو اللہ کے رسول نے کہا مارو ان کو، مار کے نماز پڑھاؤ۔ روزہ کے بھی ہے، صحابہ کرام چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھواتے تھے، ہے نا۔ بچے جب روتے بھوک پیاس سے کچھ گڑیا وغیرہ دیتے، کھیلتے، افطار کا وقت ہوتا تو افطار کر لیتے، ساری باتیں اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہوتی تھیں۔ لیکن بچے اگر پریشان ہوں تو زبردستی جو ہے ان کو روزہ نہیں رکھوانا، کچھ بھی کھانے پینے دے دیے، ہو گیا، رکھ سکتے۔ اور مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض ہے، جو مجبوری ہے ٹیمپروری روزہ چھوڑ سکتے، بعد میں پورا کرنا ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، بولا نا کیا مجبوری ہے؟ کوئی آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان میں، چھوڑ دے گا روزہ، اچھا ہونے کے بعد یہ کتنے روزے چھوڑا ہے اتنے روزے قضا کرے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر پر ہے، حالانکہ سفر میں روزہ رکھ سکتے، لیکن وہ آدمی سفر میں روزہ نہیں رکھتا ہے، اجازت ہے، کتنے دن چھوڑا اتنے دن کے روزے بعد میں رکھنا ہے۔
تیسری عورت ہے، بچہ پیدا ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ حیض آ گیا، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو رمضان کے مہینے میں اس کے 5 روزے 7 روزے 8 روزے چھوٹ گئے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ روزے پورے کرے گی، وہ روزے پورے کرے گی۔ اسی طرح جو حامل عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے، نہیں رکھ سکتی، وہ بھی رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتی تو نہیں رکھے گی، چھوٹ ہے، چھوٹ ہے، نہیں رکھنا بول کر نہیں ہے۔ حاملہ ہے، رکھ سکتی، رکھ سکتی، جیسے مسافر ہے، رکھ سکتا رکھو، اور یہ بھی چاہتی ہے بعد میں رکھنے ہوتا نہیں، ابھی رکھ لیتی ہوں، الحمدللہ رکھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دودھ پلانے والی عورت، اس کے لیے بھی اجازت ہے، بچے کے لیے دودھ نہیں ملتا ہے یا وہ کمزور ہو جاتی ہے، روزہ چھوڑے گی، بعد میں اس کو پورا کرے گی، ہے نا۔ اتنے لوگوں کے لیے ٹیمپروری چھوٹ ہے، معاف نہیں ہے۔ حیض کے دنوں میں نماز معاف ہے، پھر نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن روزے تو رکھنا ہی ہے، عورت ہو یا مرد ہو، سب کے لیے ایسے ہی حکم ہے۔ اتنی باتیں روزے کے تعلق سے شریعت کے اندر بتائی گئی ہیں، یہ سب فرض روزے، نفل روزوں کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اتنی باتیں ہوئی جی۔ سحری کھانا، سحری کھانا ضروری نہیں ہے، سحری کھانا ضروری نہیں ہے، سنت ہے، اگر کھائے برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سحری کھا رہے تھے، ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ جی برکت والے کھانے میں شامل ہو جاؤ، ایسا دعوت دیا، معلوم ہوا کہ سحری برکت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ جی، سحری کھانے میں برکت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، ضروری نہیں۔ سحری میں بہت برکت ہے، ایک گھونٹ پانی بھی پی لیے وہ بھی سحری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں سحری نہیں کھایا آج روزہ نہیں، ارے سحری کھانا فرض نہیں ہے نا جی، سحری کھانا سنت ہے، نہیں کھا کر بھی آپ رکھ سکتے نا۔ اللہ کے رسول رمضان میں 36 گھنٹے کا روزہ، 24 گھنٹے کا روزہ، سحری کے بغیر، سحری کرے تو دوسرے دن سحری کرے، سحری کرے تو 36 گھنٹے کے بعد افطار کرے، اتنا لمبا روزہ رکھتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں رات الارم نہیں بجی، میں سو گیا، میں سو گئی، آج میں روزہ نہیں، ارے بالکل غلط ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ آپ جب مرنے کے قریب ہو جائیں گے تو آپ کو پانی پلا دیں گے، تب آپ تو رکھیے روزہ۔ سحری چھوٹنے سے روزہ نہیں چھوٹ جاتا، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ سحری کب کھانا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں سحری کھانے کے لیے کہا ہے۔ بعض لوگ رات کے 12 بجے 1 بجے کھا کے سو جاتے، نہیں، وہ اس سے سنت ادا نہیں ہوتی، آخری حصے میں کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات جب پڑھائے مسجد میں نماز، بہت لمبی نماز پڑھائے، صحابہ کہتے ہیں ہم کو ڈر ہوا آج سحری کھانے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن نماز ختم ہوئی، گئے، وہ 2-4 کھجور کھائے، آ گئے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت زیادہ نہیں کھاتے تھے سحری وغیرہ، جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا تھا، تھوڑا وقفہ رہتا تھا، جا کے کھا کے چلے آتے تھے۔ الحمدللہ برکت ہے، الحمدللہ برکت ہے۔ اس کی مثال ایسا ہے کہ ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں، روزانہ معمول کے مطابق ناشتہ کرتے ہیں، 1-1:30 ہوتے ہی ہاتھوں میں ذرا کپ کپی شروع ہوتی، بھوک شروع ہوتی۔ لیکن رمضان کا مہینہ دیکھیے، عادت نہیں، کچھ نہیں، صبح 5 بجے سحری ختم کیے، 6:22 6:21 تک بھوکے پیاسے رہتے، نہ پیاس لگتی نہ بھوک لگتی، کتنی برکت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔
کھائے تو بھی اور صاحب کھانا وانا روٹی ووٹی یا کھجور کھائے تو بھی اتنا اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے. کھجور کھائیں سحری میں، وہ بھی اچھا ہے. افطار میں کھاتے ہیں، اسی سے روزہ کھولتے ہیں. سحری میں بھی وہ کھجور کھائیں تو اچھا ہے. ایک کھجور کھائیں، 3 کھجور کھائیں، سنت سمجھ کے کھائیں. روٹی بھی کھا لیے، کھانا بھی کھا لیے، سب کھا لیے، سنت سمجھ کے کھجور بھی کھا لو، اچھا ہے، کوئی بات نہیں. ایسے ہے. ابھی آدمی سحری کر لیا، روزے کی نیت بھی کر لیا. اب فجر کی نماز ضرور پڑھے. بہت سارے لوگ اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے، سستی آ جاتی، نماز کو نہیں آتے. یہ بہت بڑی غلط حرکت ہے جی، جائز نہیں. نماز کی بھی اہمیت ہے،